الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین اور اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے روزہ نہ رکھنے کا جو انجام ہوتا ہے وہ بیان کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی رمضان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ان احسانات کو شمار کیا جائے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی احسانات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان پر فضل و کرم اور اپنا احسان کر کے انسان کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان نافرمانی میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کریمی اور اللہ تعالیٰ کے غفار ہونے پر قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انسان کو ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ انسان اس کے اندر تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ رمضان کا معنی ہی یہی ہے، جلانا۔ رمضان کہتے ہی جلانے کو ہے۔ کیا چیز جلاتی ہے؟ کہ انسان کے اندر جو بھوک اور پیاس لگتی ہے وہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ کہ انسان جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ انسان جب دوسرا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ جب آخری روزہ رکھتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا پاک صاف فرما دیتے ہیں گناہوں سے جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے۔ معصوم انبیاء والا معصوم نہیں، لیکن یہ ہے کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ بچہ وہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے اور مٹی میں اور کیچڑ میں کھیل کھیل کے اپنا برا حال کر دیتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے تو ماں اس کو پاک صاف کر کے اس کے اوپر ٹوٹی کھول کے پانی سے اس کو صاف کر کے اس کو گلے سے لگا دیتی ہے۔ تو یہی مثال انسان کی بھی ہے کہ انسان بھی 11 مہینے وہ گناہوں کے اندر لت پت ہوتا ہے اور نافرمانی کے اندر لگا ہوتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر اس کے اوپر رحمت کی ٹوٹی کھول دیتے ہیں، اور جب رحمت کی ٹوٹی کھول دیتے ہیں تو رحمت اس کے اوپر ایسی برستی ہے کہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، فرض اور لازم قرار دے دیا ہے، اور یہ قانون کی طرح ہو گیا کہ جیسے ملک کا ایک قانون ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کے اوپر جرمانہ اور سزا عائد کیا جاتا ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، تو اگر انسان اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ بھی سزا اور جرم کا مستحق ہوگا۔ روزہ نہ رکھنے کا جو انجام ہے، ایک حدیث آپ کو سناتا جاؤں۔ آئیے حدیث کے اندر دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی ہے، جہنم کے بھی نظارے دیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے نظارے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک بڑا چٹان اٹھا کے اس کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جب فرشتہ دوبارہ وہ چٹان اٹھانے جاتا ہے، اسی دوران اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اس کو مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس کو کیوں ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے
جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں، جب آگے جا کے دیکھتے ہیں تو مرد و عورت الٹے لٹکے ہوئے، ننگے اور الٹے لٹکے ہوئے، اور نیچے سے ان پر آگ جل رہی ہوتی ہے، اور ان کے یہ جبڑے یہ پیچھے کی طرف فرشتے ان کو کھینچتے ہیں اور اس کو چیرتے ہیں، اور یہاں سے ان کا خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے اور ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ پاتے تھے اور رمضان کا مہینہ پا کر اس کے اندر روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ کھاتے پیتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو سامعین محترم، اس تھوڑی سی فائدے کے لیے ہم دائمی عذاب کو گلے لگا رہے ہیں۔ ابھی اس حدیث کے اندر دیکھیں، روزہ نہ رکھنے والے 3 عذابات دیے جا رہے ہیں۔ 3، پہلا اس پر آگ جل رہی ہوتی ہے، آگ کے اندر ہے۔ دوسرا اس کو الٹا لٹکایا گیا ہے، انسان کو اگر الٹا لٹکایا جائے تو 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اور تیسرا اس کے جبڑوں کو پیچھے کھینچ کر اس کو پھاڑا جا رہا ہے۔ تو میرے سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور بڑا فضل کر کے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، تو ہمیں بھی اس کا حق ادا کرنا چاہیے کہ جیسا اس کا حق ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کے اندر رمضان کے روزے رکھیں اور پورے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کروائیں۔ اور آج کل تو روزہ رکھنا بھی مشکل نہیں ہے، اگر اس زمانے کا اور پہلے زمانے کا تقابل کیا جائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پہلے زمانے کے اندر تو یہ نعمتیں بھی نہیں تھیں، یہ پنکھے، یہ بجلی، یہ اے سی، یہ تمام نعمتیں نہیں تھیں اس وقت، لیکن پھر بھی صحابہ اور تابعین، تبع تابعین سخت گرمی کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے میدان میں تھے، جنگ کے میدان میں جنگ یمامہ کے میدان میں بہت نڈال پڑے ہوئے تھے۔ ایک صحابی وہ پانی جو ہے نا زخمیوں کو پلا رہے تھے، ان کے پاس پہنچے تو ان کو بھی پانی پلانا چاہا، لیکن بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ان کا اس سخت گرمی کے اندر بھی جنگ کے میدان میں بھی ان کا روزہ تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کروائیں اور اپنے گناہوں کا ازالہ کروائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔